السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 284 سے پڑھیں گے اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جہاں 54 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 6 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس زرقا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ اللہ کی طرف سے ارشادات ہو رہے تھے تم کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو، اور اس سلسلے میں آیات ہیں، بینات ہیں، دلائل ہیں ذی شعور دانشور جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ اب اس کی وضاحت ہوتی ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے آپ کو پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم آپ کو لوٹا دیں گے، یعنی مرنے کے بعد تم زمین میں چلے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے، تارۃ اخری، دوسری بار۔ ایک بار ہم نے آپ کو پیدا کیا ماں کے پیٹوں سے جنین حالت میں، اس کے بعد آپ نے ولادت کی، اب ہم دوسری بار تمہیں سرزمین سے نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور تحقیق ہم نے اس کو دکھائیں، یعنی فرعون کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں، کلہا، تمام کی تمام نشانیاں اس کو دکھائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، بس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، بلکہ اس نے یہ بات کہی، موسیٰ کلیم اللہ سے یہ بات کہی، کیا تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں نکال دے ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے ساتھ ہے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ کر رہے ہیں، اور ان کی جو آیات، نشانیاں، معجزات ہیں اس کو سحر اور جادوگری کی نشانیاں اور اس کا اثرات بیان کر رہے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ہم ضرور تیرے پاس لائیں گے اسی طرح کا جادو،
جس طرح تو جادو کرتا ہے معاذنا، اسی طرح کا ہم جادو تیرے مقابلے میں لائیں۔ چنانچہ فجعل بیننا و بینک موعدا، پس تو بنا ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک میعاد وقت ٹائم دن مقرر کرو، لا نخلفہ نحن، نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، ولا انت، اور نہ آپ اس کی مخالفت کریں، مکاناً صبح، میدان صاف ہو، برابر سرزمین ہو جس کو لوگ ہموار کرتے ہوئے سارے منظر دیکھ سکیں، اس طرح اسٹیڈیم ٹائپ ہوتی۔ قال موعدکم یوم الزینہ، تو فرمایا تمہارا جو ٹائم ہے وہ ہے زینت کا دن، جس دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے جشن مناتے ہیں۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ چاشت کے وقت۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پس فرعون یعنی وہاں سے چلے گئے، یہ بات طے ہو گئی۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، بس اس نے اپنے فریب بکر دجل جمع کیے، یعنی جو وہ کر سکتے تھے۔ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر وہ آیا اپنے سارے پروگرام کو پیش کرنے کے لیے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، اب موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کو جو تماشا کرنے کے لیے اور مداری دکھانے کے لیے آئے تھے ان کو واضح کیا، موسیٰ کے لیے اللہ نے تمہاری ہلاکت ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ کرو، فیسحتکم بعذاب، پس تمہیں ہلاک و برباد کر دے گا عذاب کے ساتھ۔ وقد خاب من افترا، تحقیق ناکام ہوا وہ شخص جس نے اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ اور فریب گھڑا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، رسول نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا، کچھ کہنے لگے ہو سکتا ہے پیغمبر ہو سکتا ہے جادوگر نہ ہو، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم نہ جیتیں، وہ چیز ہے، اس قسم کی گفتگو کو کہتے ہیں فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، پھر انہیں اور سرگوشیاں چھپائیں، یعنی باریک بات بھی انہوں نے الگ کی۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان، پھر انہوں نے یہ بات کہتے ہوئے اعلان کر دیا، یہ دونوں بھائی جناب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں جادوگر، یریدان، دونوں کا ارادہ یہ ہے ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ وہ تمہیں نکال دیں تمہاری سرزمین سے اپنی جادوگری کے ذریعے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور وہ تمہارا جو پسندیدہ اچھا طریقہ مسلک اور مذہب ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آئے۔ لہذا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پس تم اپنی تدبیریں مگر جمع کرو، پھر آؤ سارے صف بندی کر کے جمع ہو کر آؤ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور تحقیق آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا، جیت جائے گا، وہ کامیاب ہوگا، وہ ممبر بن جائے گا جس کے دو ووٹ زیادہ ہوں۔ یہ سلسلہ چلا رہا ہے پرانے ادوار سے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے مسائل کو سمجھنے کے لیے کتاب و سنت کی تعلیمات کو فالو کریں۔ میں عمومی طور پہ ظاہر ہے کچھ مجلسیں ہوتی ہیں جس میں علماء بھی ہوتے ہیں اور سامعین بھی ہوتے ہیں، یہ میری دانست ہے، میری سمجھ ہے، اور الحمدللہ یہ سمجھ درست ہوگی جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، جہاں کہیں آپ لڑائی دیکھیں، اختلاف دیکھیں، تنازع دیکھیں، مسئلے کا حل نہ دیکھتا ہوا آپ کو نظر آئے، لازمی بات ہے وہاں کسی ایک جماعت میں سے یا اس نے قرآن مجید کو چھوڑا ہے یا اس نے حدیث رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کتاب اللہ کی تعلیم کے مطابق بولے، کھائے، پیے، رہے، غمی خوشی کرے، اور حدیث رسول کی تعلیمات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، تو پھر اختلافات اور لڑائیاں ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ وہاں مسٹیک ہوگی، وہاں خرابی ہوگی، اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے آپ کے سامنے بے شمار واقعات، بے شمار نقشے سامنے آئیں گے۔ بہت ضروری بات ہے کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا ہو لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم دونوں کو تھامے رکھو گے۔ مجھے وہ بات یاد ہے جب حضرت احمد بن حنبل، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، کس مسئلے پر کوڑے مارے جا رہے تھے؟ ان کا موقف یہ تھا قرآن اللہ کا کلام ہے
اور اس وقت کی حکومت اور ان کے نمائندے اور اس دور کے سرکاری جو علماء تھے وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو امام احمد حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے، وہ کوڑے کھا کھا کے برداشت بھی کر رہے تھے، ساتھ فرما رہے تھے ہاتونی شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ، اگر مجھے منوانا چاہتے ہو یا قرآن کی آیت پیش کر دو یا حدیث رسول پیش کر دو، میں ہتھیار ڈال دوں گا۔ اگر تمہارے پاس وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث رسول نہیں ہے، تو پھر مار مار کے تم مار تو سکتے ہو، مروا نہیں سکتے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے دور میں وہ بخارا سے چلے بغداد پہنچے اس مقصد کے لیے میں اس کوڑے کی زیارت کروں جس کوڑے کے ساتھ امام احمد کو سزا دی جا رہی ہے۔ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا سفر کر کے اس دور میں وہ بغداد پہنچے اس کوڑے کو دیکھنے کے لیے جس سے امام احمد کو سزائیں دی جا رہی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد اداروں کے ہوں، حکومتوں کے ہوں، وہی بات ہو گئی، یا قرآن مجید کو چھوڑا گیا ہے یا رسول پاک کی تعلیمات کو چھوڑا گیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی سیدھی راہ پہ چلتا ہو، اللہ کی بات محسوس مانتا ہو، رسول پاک کی تعلیمات کو جانتا اور مانتا ہو تو وہاں خرابی ہو جائے۔ میں نہیں مانتا۔ سر قلم کروانا ہم قبول کر سکتے ہیں لیکن بات قبول نہیں کرتے۔ آج کا سبق جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ ہے منہا خلقناکم، جس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، زمین سے غلے اگائے، نباتات اگائی، اس سے پھل اور انگوریاں اگائی، گنے اگائے، سبحان اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے تربوز اور خربوز اور گرمے اور سردے، سبحان اللہ، پینے کھانے کے لیے سامان مہیا کیا۔ فرمایا اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، یعنی تمہارے باپ حضرت آدم کو مٹی سے خاکہ بنایا، اس کو مٹی کو گوندا گیا، اس کی حالت بدلی گئی، پھر ڈیزائن بنایا، پھر اس میں ڈیزائن بنا کے فرمان جاری کر روح پھونکی گئی، پھر زندگی بخشی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر ان کی بیوی پیدا کی، اسی سے نکال دی، پھر جوڑے بنا کر فرمایا جس طرح ہم تم پیدا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، مرنے کے بعد یعنی تمہارے مرنے کے بعد اسی میں ہم دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے۔ یعنی جو ہی آدمی فوت ہوتا ہے اس کا نام میت رکھا جاتا ہے۔ پہلے وہ چودھری صاحب ہوتے ہیں، میاں صاحب ہوتے ہیں، خان صاحب ہوتے ہیں، چیمہ صاحب، چٹا صاحب، نواب صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، جب فوت ہو جائیں بیاہ ہوتا ہے میت۔ پہلے ٹوپیاں، جناب لباس، پتلون، قمیصیں، شلواریں، پگڑیاں، تو پھر لباس کا نام ہے کفن۔ زندگی میں عمارتوں کا نام ہے بنگلے، کوٹھیاں، فلائٹس کہتے، پھر مکان بن جاتا ہے قبر۔ پہلا زندگی کو سلام ملتے ہیں، پھر نام رکھا جاتا ہے مردہ۔ جلدی کرو ٹائم ہو گیا، جلدی کرو ٹائم ہو گیا۔ وَيَنْ ارشاد ہوتا ہے کسی نے لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِدُورِ الْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، کہنے میں نے کہا اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ منادی کرتا ہے روز، لوگوں جو پیدا ہوا ہے یہ مرنے کے لیے پیدا ہو رہا ہے، جو عمارتیں بنا رہے اعلان ہوتا ہے اس نے ڈہنا ہے، غرق ہونا ہے، منہدم ہونا ہے، تباہ ہو جانا ہے جو بنا رہے ہو۔ یہ قانون ہے فطرت کا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، میرے اللہ کے قانون نہیں بدلتے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بندہ گھاس کھا رہا، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ شیر لڈو مٹھائیاں کھا رہا ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا گدھا اور گھوڑے جو ہیں وہ سلیمان سویٹ کے رس گلے کھا رہے ہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، میرے رب کے قانون اور ضابطے فطرتیں نہیں بدلتے۔ منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں ہم دوبارہ لپیٹ کریں گے، دہرائیں گے، بچائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوسری بات ہم جب کو اٹھائیں گے تو اسی مٹی سے تمہارا وجود بنا کر پھر ڈیزائن بنا کر پیش کر دیں گے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ذوالفقار سرکار واسطے، یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی باغی قسم کا کلندر قسم کا بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، جب ہڈیاں ریزہ ریزہ اور گوشت مٹی ہم بنا دیے جائیں گے، دوبارہ بھی ہم اٹھائے جائیں گے۔
آواز آتی ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم قادر ہیں تیرے اس مٹی کے جو مٹی کے ذرے اور ریزہ ریزہ ہڈیاں اور جوڑ جوڑ بکھرا ہوا ہے اس کو جمع کر کے تیرا وجود ہی بنائیں گے اور تیرے پوروں کا وہی ڈیزائن بنائیں گے جو ہم نے پہلی بار ڈیزائن بنایا تھا۔ ہر انگلی اور پورے کا ڈیزائن الگ ہے، ہم ڈیزائن بھی وہی کریں گے، وہی بنائیں گے۔ فرمایا ہاں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ طَارًا، ایک بار ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے بنا کے اور سیمپل نمونہ بنا کے پیش کیا، صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ایک یہ تھا، اب یہ ہے مر گیا، دب گیا، ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، پھر مٹی سے دوبارہ اٹھا کھانا جی پھر پیدا ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، فرعون کو ہم نے ساری نشانیاں، نبوت، رسالت، دلائل ابراہیم پیش کی، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے ہر ایک کو تک انکار کیا، وہ کہ نہیں مانتا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، بلکہ وہ فرعون موسیٰ کلیم سے کہتا ہے کیا تو اس لیے آیا ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں جہاں سے جلا وطن کر دے، ہماری زمینوں پہ قبضہ کر دے۔ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، ہماری زمین، مالی مالی، بندہ کہتے ہیں میری زمین، میری مکان، میری دکان، میری مارکیٹ، بِالسِّحْرِ کا، یا موسیٰ کو جادوگر کہتے ہیں، موسیٰ صاحب اپنی جادوگری کے ذریعے یہ ہماری زمینیں چھیننا چاہتے ہو، اچھا جی، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، کہتے ہیں موسیٰ صاحب ہم تیرے پاس اسی طرح کا جادو لائیں گے، یعنی جادوگر لائیں گے، جادوگر ایسے لائیں گے کہ تیرا وہ مقابلہ کریں گے، تیرے یہ ساحرانہ اور جادو کے تو ہم نے مداری دکھائی ہے معاذ اللہ، اس کا مقابلہ کریں گے۔ لہذا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ہمارے اور آپ کے درمیان ایسا وقت مقرر ہو، دن اور ٹائم مقرر ہو، لَا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، نہ ہم مخالفت کریں نہ آپ ہو، یعنی وہی ٹائم وہی دن، اور وہ ایسی جگہ ہو جو ہموار جگہ ہو، اسٹیڈیم ٹائم جو ساری دنیا وہ تماشا دیکھ رہے کہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ قال موعدکم یوم زینت، زینت کا دن، کٹھ کا دن، جس طرح بعض دن تہوار مقرر ہیں، اتوار کی چھٹی ہوتی ہے لوگ جاتے ہیں، فلانے دن چھٹی ہوتی ہے لوگ جمع ہوتے ہیں، فلانے تہوار میں ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس قسم کا دن مقرر کر دیا گیا کہ اس دن سارے لوگ جمع ہوں گے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ لوگ چاشت کے وقت جمع کر دیے جائیں، کیا دیکھنے کے لیے؟ مداری کا مقابلہ نبوت کے ساتھ ہو رہا ہے، جادوگروں کا مقابلہ کلیم اللہ سے ہو رہا، کیسی بات ہے، دو پیغمبر بھائی کھڑے ہیں، ایک ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ناظرین ہے اور ہزاروں کی تعداد میں تماشبینوں کے ساتھ وہ جادوگر بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر وہاں سے چلا گیا فرعون، پھر اس نے اپنے مکر فریب چالیں جمع کی، کیا کریں گے، کتنے لوگ آئیں گے، وہ کیا وار کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے، وہ ڈنڈا پھینکتا ہے، ہم کیا کریں، یہ تجویزیں ساری مکمل کر کے پھر وہ اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے فرعون آیا۔ قال لهم موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام ان فرعونیوں کے ساتھ وہ جو جادوگر آئے تھے تماشا دکھانے کے لیے ان کو خطاب دیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، تمہیں ہلاکت ہو، بربادی ہو تمہیں، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ کرو، فراڈیاں نہ مارو، میری نبوت اور رسالت کو مان جاؤ، اگر تم ایسے کرو گے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، تمہیں وہ ہلاک و برباد کر دے گا عذاب کے ساتھ، اگر نبوت کے مقابلے میں جادوگری کا تماشا دکھاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہیں سزا دے دے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، ہمیشہ وہ ناکام ہوا ہے جس نے جھوٹ گڑھا ہے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسولوں نبوتوں کے بارے میں، جو فرڈیاں مارتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ چنانچہ اس بات کے بعد فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر انہوں نے اپنے اس معاملے میں آپس میں اختلاف کیا، ہو سکتا ہے یہ نبی ہوں، ہو سکتا ہے یہ جھوٹے نہ ہوں، ہو سکتا ہے یہ جادوگر نہ ہوں، تو لہذا اگر ہم ایسے کریں گے ہمارا ہو سکتا ہے نقصان ہو۔ پھر وہ اثر و نجبہ، پھر انہوں نے سرگوشیاں کی کہ کیسے کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، دوڑ جانا چاہیے، مان جانا چاہیے ان کو نہیں، یہ اس قسم کی گفتگو ساری مفسر نے کی ہے، یہ کچھ انہوں نے کیا۔ قالوا ان هذان لساحران، پھر نے کہا اگر ہم مان جائیں تو ہمارا تو عقیدہ فارغ ہو گیا، ہم تو شکست کھا گئے، ہم تو فرعونی فارغ ہو گئے۔ لہذا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ موقف اپنائیں کہ یہ جادوگر ہیں دونوں بھائی ہیں،
لہذا انہوں نے اعلان کر دیا قالوا ان ھذان لساحران، نہیں ہے یہ دونوں جناب موسیٰ اور ہارون مگر یہ جادوگر ہیں، یریدان دونوں کا ارادہ یہ ہے، تسلیہ کے صیغے ہے، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما کہ وہ تم دونوں کو تمہاری سرزمین سے اپنی جادوگری کے ذریعے نکال دیں، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ اور تمہارا جو اعلیٰ درجے کا مسلک اور مذہب ہے اس سے چھڑا دیں، یعنی فرعون اور فرعونیوں کا مذہب اچھا ہے، موسیٰ کلیم اللہ جناب ہارون کا مسلک ٹھیک نہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا مسلک چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، لہذا اپنے سارے مگر خفیہ تدبیریں ہیلے جمع کرو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا پھر صفحے بنا کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ تو پھر آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا، جس کا غلبہ جو جیت جائے گا وہی اسمبلی میں جائے گا، سمجھ آ جو جیت جائے گا ووٹوں کے ذریعے اسمبلی میں وہی جائے گا۔ لیکن قانون یہ ہے، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا، بات بڑی قیمتی ہے، لیکن جب گرمی کا موسم ہو، پیاس بھی لگ رہی ہو، اگلے دن چھٹی بھی منانی ہو تو پھر کئی دفعہ بات کی سمجھ نہیں آتی، تو تھوڑی تھوڑی سمجھ لگنی شروع ہوئی، کیا بات ہو رہی تھی؟ کی فرمایا ہاں، جو جیتے گا وہ اسمبلی میں جائے گا، ان کا یہ خیال تھا جو یہاں جیتے گا وہی کامیاب ہو جائے گا، تو جیت یہ کیا جیت ہے؟ سید الانبیاء حضرت محمد اور فرمایا، یہ بات جو میں نے سنانی تھی، توجہ دلائیے تاکہ تھوڑا تھوڑا حالات کو ٹھیک ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے پیغمبر اور ان کی امتیں پیش کی گئیں، تو میں نے دیکھا ایک پیغمبر صاحب کے ساتھ صرف ماننے والے 3 لوگ تھے، ایک پیغمبر تشریف لائے جن کے ماننے والے صرف 2 آدمی تھے، وہ نبی بھی سچا ہے، امتی بھی دونوں سچے ہیں، باقی ساری سواد اعظم جھوٹی ہے، اور یہ سارے جھوٹے ہیں، وہ سارے ہم نہیں پتہ چلے، ایک فارمولہ لوگ پیش کرتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہو، روٹی ٹھانڈا کھایا کرتے۔ ایک پیغمبر صاحب پیش کیے گئے جو پیغمبر بھی ایک ہے، امتی بھی ایک ہے، امام الانبیاء نے فرمایا وہ پیغمبر بھی سچا ہے، امتی بھی سچا ہے۔ ادھر اگر قانون ہو ہمارے ہاں تو فارغ ہو جائے گا، جی ایک ووٹ لے آتے تو لٹیاں باندھے ہو۔ قانون فطرت یہ ہے، سچ سچ ہے، جال حق و وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہی وہ فطرت ہے، یہی وہ مصائب ہیں، یہی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہم خاص طور پر کامیابی حاصل نہیں کر رہے، اور یہ لگے مارو مار لگے اسی قانون کا۔ ارشاد ہوتا ہے جی منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے آپ کو پیدا کیا، وفیہا نعید، اسی زمین میں ہم آپ کو دوبارہ پہنچائیں گے، ومنہا نخرجکم، اسی زمین سے ہم تمہیں نکالیں گے، تارۃ اخری، دوبارہ دوسری بار، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ہم نے اس کو اپنی نشانیاں یعنی فرعون کو نشانیاں دلائل نبوت دکھائی ساری کی ساری، فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، قال بلکہ اس نے کہا اجیتنا لتخرجنا من ارضنا، موسیٰ کے لیے اللہ سے کہا کہ تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں ہماری زمینوں سے نکالے اپنے جادو کے ذریعے جناب موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تیرے پاس تیرا مقابلہ کرنے اسی طرح کا ہم جادو لائیں گے، چنانچہ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک ایسا وقت اور میعاد، یوم دن، لَن نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے اور نہ آپ، مکان ہو، جگہ ہو، ہموار ہو، ستھری جگہ ہو، سارے لوگ ہموار اس کو دیکھ سکتے ہوں، برابر برابر زمین ہو جہاں یہ معاملہ ہو۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے تمہارا یہ عہد پیمان ہے زینت کا دن، وہ جس دن وہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ چاشتے وقت جو جمع ہوتے ہیں، فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، بس فرعون چلا گیا، فجمع کیدہ، اس نے اپنے مکر دجل اپنے فریب جمع کیے، ثم اتا، پھر وہ آیا، قال لهم موسیٰ، موسیٰ کے لیے اللہ نے سے فرمایا
ویلکم جادوگروں کو جو لے کر آئے تھے ان سے کہا تمہاری ہلاکت ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ گھڑو اللہ کے بارے میں جھوٹ، فیسحتکم بعذاب، وہ تمہیں ہلاک کر دے گا عذاب کے ساتھ، وقد خاب من افترا، پس وہ ناکام ہوگا بندہ جس نے جھوٹ گڑھا، فتنازعوا امرهم بینہم، پس انہوں نے پھر اپنے معاملات میں آپس میں اختلافات بھی کیے، وہ اسروا النجوى، انہوں نے در پردہ پوشیدہ بھی سرگوشیاں کی، قالوا آخر انہوں نے کہا ان ھذان لساحران، نہیں ہے یہ دونوں مگر یہ جادوگر ہیں، دونوں ارادہ رکھتے ہیں، یریدان ان یخرجاکم، تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا جو اچھا اعلیٰ قسم کا مسلک مذہب ہے اس کو وہ ختم کر دیں، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس تم اپنے سارے فریب مکر اور اپنے جو آپ کے سارے سلسلے دھوکہ دہی کے طریقے ان کو جمع کرو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر تم صف بندی کر کے یعنی جمع ہو کر اکٹھے ہو کر آؤ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، پس تحقیق آج وہی غالب آئے گا، وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا، جو جیت جائے گا وہی اسمبلی میں جائے گا، باقی کا راج۔